A quick recap about Yusuf alayhi Islam's brothers. They were called as thieves by the guards of Yusuf alayhi Islam because, as you know, the royal cup was stolen, the Suwa al-Maliki of the king. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو اس جگہ پہ نہیں آئے مسچیف کریٹ کرنے کے لیے، ہم چور بھی نہیں ہیں. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم تک پڑھا تھا. آج انشاءاللہ اس سے آگے we'll continue. So we start from verse number 74, Surah Yusuf, chapter number 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ جی ہم چور نہیں ہیں. تو اس کے رسپانس میں گارڈز تھے، انہوں نے کہا قالوا فما جزاؤ، تو اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی تم لوگوں کو کیا سزا دینی جانی چاہیے. تو بھائیوں نے آگے سے اس کا جواب دیا قالوا جزاؤہ، کہ اس کی سزا اور یا اس کی جزا یہ ہونی چاہیے کہ من وجد فی رحلہ، کہ جس کے بھی رحل مطلب جس کے بھی کجاوے سے وہ کپ نکلے گا، فہو جزاؤ، اسی کو ہی اس کی سزا میں دھر لیا جائے گا، اسی کو ہی پکڑ لیا جائے گا. کذالک نجزی الظالمین. تو دس worked in their favor and also in یوسف علیہ السلام favor because اگر ان کو بادشاہ کی شریعت کے مطابق پکڑ لیا جاتا تو اس کی ڈفرینٹ سزا ہونی تھی. اس کی سزا کچھ بھی ہو سکتی تھی جو بادشاہ تجویز کر لیتا. پرابلی پیسے دے کے چھوڑ بھی سکتے تھے، پرابلی ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی تھی، یا پرابلی کچھ اور بھی ہو سکتی. لیکن جو گارڈز تھے انہوں نے they gave him a choice کہ آپ چلو خود ہی بتا دو کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اگر تم لوگ جھوٹے نکلے اور تمہارے کجاوے میں سے پیالہ نکلے. تو انہوں نے جو جواب دیا اس جواب میں یہ کہا کہ جس کے بھی کجاوے میں سے وہ چوری کیا ہوا پیمانہ نکلے گا تو اسی کو آپ جو ہے ایز اے سزا دھر لیں، اسی کو آپ پکڑ لیں، کیونکہ ہمارے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھائی تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت پر چل رہے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا تو جس کی وہ چوری کر رہا تھا تو اسی کو اس کی چوری میں پکڑا جاتا تھا اور اسی کو اس کا سلیو بنا دیا جاتا تھا یا سرونٹ بنا دیا جاتا تھا کچھ عرصے کے لیے، یا جب بھی ہو، جتنا بھی لمبا پیریڈ ہو، تو اسی کے لیے اس کو پکڑا جاتا تھا. تو اسی لیے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، آپ اگر جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ نکلے گا آپ اسی کو ہی پکڑ لیجئے. تو یہ بھائیوں نے کہا. تو آگے کہتے ہیں کہ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. تو ناؤ دا سرچ اسٹارٹیڈ. انہوں نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ خود ہی جو ہیں تلاشی لے لیں، جس کے وہاں سے کب نکلے گا تو وہی ہوگا. تو پھر دے اسٹارٹیڈ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِهِ، کہ ان کے جو کجاوے تھے بھائیوں کے کجاوے میں سے شروع کیا. یوسف علیہ السلام نے یا ان کے گارڈز نے، جو سرچ ٹیم تھی، انہوں نے پیالے کی تلاش شروع کی بھائیوں کے کجاووں میں سے، اپنے بھائی کے کجاوے سے پہلے، تاکہ ایک جو سرچ ہو وہ غیر جانبدار ہو، شک نہ پڑے. اس لیے انہوں نے بھائیوں کے کجاوے سے سٹارٹ کی. ثم استخرجہا، پھر اس میں سے اس کو برآمد کیا. استخرجہا کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دیکھنا اور تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگانا تاکہ لوگوں کو ایسا فیل ہو کہ ہم واقعی چیک کر رہے ہیں یا واقعی ہے ہم اس کپ کو نکال رہے ہیں. تو استخرجہ کا لفظ استعمال کیا، تو اس میں سے اس کو برآمد کیا. من وعاء اخیہ، کہ اس کے بھائی کے یعنی کہ بن یامین کے کجاوے میں سے وہ کب جو ہے یوسف علیہ السلام نے نکالا یا گارڈز نے نکالا. کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. تو یہ جو لفظ ہے نا کذالک کدنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کے بارے میں بہت سے شک و شبہات ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کب خود ہی چھپایا، اور جو اگر دیکھا جائے تو ایک نبوت کی شان نبوت کے تھوڑا سا خلاف بھی ہے. اور پھر بن یامین کو ایز اے چور یہاں پر اب پکڑا جانا، اور پلس ان کا بن یامین کو اب یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سے علیحدہ کرنا، ان کو اور ٹینشن میں ڈال دینا. تو یہ سب چیزیں ایک انسان کے دل میں شک و شبہات پیدا کر سکتی ہیں کہ یہ کیسے، ہاؤ از دیٹ پاسبل. تو اس کی ڈفرینٹ ریزنز دی جاتی ہیں، لیکن دا بیسٹ ریزن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ ہم نے خود ہی تجویز کی یوسف علیہ السلام کے لیے. تو جب یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تجویز کر دی ہے تو اس کے اوپر پھر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. بالکل ایسے ہی جیسے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا. تو اس واقعے میں جو خضر علیہ السلام جو
جو کر رہے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور تکوینی شریعت جو تھی خضر علیہ السلام کی اس کے مطابق وہ ٹھیک تھا۔ تو یہ ایک اسی طرح کا ایک وہ ہے کہ اس میں جو ہے بے شک دیکھنے والوں کو یا سننے والوں کو یہ غلط لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو خود یوسف علیہ السلام کے لیے تجویز کیا، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ما کان لیأخذ، اور یہ پاسبل نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے کہ وہ رکھ لیں اخاہ اپنے بھائی کو فی دین الملک، ملک کے قانون، ملک کے دین کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اس میں یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو یوسف علیہ السلام جو ہیں بادشاہ کے دین کے مطابق بنیامین کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ جس میں بادشاہ کے دین کے مطابق، بادشاہ کے قانون کے مطابق، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جس میں ڈیفرنٹ سزا تھی، اس کے مطابق اس کو رکھ لیتے تو ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہو جاتا بالکل بنیامین کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بات نہ رہتی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجویز تھی تو ایسا سینیریو کریٹ ہو گیا جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ وہ یہ تھی کہ ان کو سلیو بنا دیا جائے گا یا اپنا یوسف علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے دین الملک، کہ ملک کا جو دین ہے، ملک کا جو قانون ہے، وہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ جس میں ملک ہیز دا ٹوٹل ساورنٹی اوور ہز کنگڈم، ہر چیز ملک کی ہے، ہر چیز بادشاہ کی ہے، ہر قانون بادشاہ کی ہے، بادشاہ کے منہ سے جو لفظ نکل جاتا ہے، بادشاہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اس کا دین بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی یہاں پر یہ ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے از ناٹ لمیٹڈ ٹو نماز، روزہ، حج اینڈ زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں یہی آتی ہے کہ جب بادشاہ کا جو دین ہے اس کے دین کے مطابق اس کا جو ہر ڈپارٹمنٹ میں، دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں یا ہر شعبے میں جو بھی فیصلہ ہوگا، صرف عبادات کا شعبہ نہیں ہے، معاشرت کا شعبہ ہو گیا، معاملات کا شعبہ ہو گیا، اخلاق کا شعبہ ہو گیا، یا اور کوئی قانون سازی کا شعبہ ہو گیا، اگر ملک کا جو دین ہے، ملک کا جو قانون ہے اپلیکیبل ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے از ناٹ لمیٹڈ ٹو صرف مسجد اونلی، نماز اور روزہ حج زکوٰۃ کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا میں یا پورے ملک میں جہاں شریعت ہوگی، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا قانون ہوگا، تو وہاں پر ایک چیز جو قرآن مجید یا سنت سے ہائی لائٹ ہوگی، اپلیکیبل ہوگا، وہ اس میں اس کو اپلائی کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چیز ایک پتہ چلتی ہے کہ دین الملک کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس میں اندازہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ دین الملک جو ہے، اس میں بادشاہ کا دین چل رہا تھا، بادشاہ کا قانون چل رہا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہی پاسبل تھا شروع میں کہ وہ اسی قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ جب انڈیپینڈنٹلی اکیلے کی بات ہوتی تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تھے، بٹ ناؤ یہاں پر دین الملک چل رہا تھا، تو اس کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کے فیصلے وہاں پر جب مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر یہی چل رہا تھا، کیونکہ ابھی یہ سفر شروع ہوا تھا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع کے 10 سال تک آپ کو پتہ ہے کہ شراب بھی، جوا بھی، پرانے زمانے کی نکاح اور طلاق کا جو سسٹم تھا وہ چل رہا تھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ ابھی جو تھا وقت نہیں آیا تھا کہ شریعت کو پوری طرح نافذ کر لیا جائے۔ اس لیے شروع میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے اس طرح چلنے دیا، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پوری جو ہے ہو نہیں گئی۔ تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے ابھی ابتدائی عرصہ تھا جس میں یوسف علیہ السلام کا جو دین کی اشاعت اور تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے دین پہ لے کے آنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتی ہے نرفع درجات من نشاء، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی I escalate the ranks of whomever I want، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کا مرضی چاہوں
اس کی درجات کو بلند کر دیتا ہوں، اور جس کی مرضی چاہوں تو اس کے درجات کو بلند لو کر دیتا ہوں، بیکاز اٹس اپ ٹو می، کیونکہ آئی ایم دا کریٹر. ٹھیک ہے. تو وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ذی علم، ہر صاحب علم کے اوپر کوئی دوسرا صاحب علم ہوتا ہے. کہ دیکھو کہ ہر علم والا جو ہوتا ہے، جب اس کو علم آتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اس وقت. آپ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، میں بھی حاصل کر رہا ہوں، آگے کوئی اور علم آپ دنیا کا دنیاوی علم جب حاصل کرتے ہیں تو یو شوڈ آلویز ریممبر کہ یو نیڈ ٹو بی ڈاؤن ٹو ارتھ. آپ کوئی علم حاصل کرنے کے بعد آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آئی ایم دی اونلی ون ہیئر ہو نوز اباؤٹ دس فیلڈ. There will always be someone out there جو آپ سے بہتر جانتا ہے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں رہے گا تو اس میں یہ پرابلم ہو جائے گی کہ آپ کوئی علم سیکھنے کے بعد جب آپ کے سامنے کوئی اور انسان آئے گا جس کو اسی فیلڈ میں آپ سے زیادہ علم ہے، تو وہ جب آپ سے بات کرے گا تو آپ اس کی بات مانیں گے نہیں. ایک انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے آئی ایم دی اونلی ون، آئی ایم دا بیسٹ اراؤنڈ ہیئر. بٹ ایسے ہوتا نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا ہے جس کے پاس علم ہے. جیسے میں نے خضر علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے آپ کو مثال دی، کہ اس میں یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کوئی علم آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، انہوں نے کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں یہاں پر، کیونکہ نبوت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو ہی واز ان اے سینس اٹ واز ٹرو کہ پیغمبر ہونے کے ناطے میں موسیٰ علیہ السلام کا علم زیادہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر بھی یہ بات پسند نہیں آئی، پھر اس لیے انہوں نے خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ کاف میں، وہ وہاں پر ہمیں بتایا کہ اس واقعے میں خضر علیہ السلام کا جو علم تھا، تکوینی علم تھا، وہ زیادہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں یہاں پر ایک سبق ہے، اور اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ وی شوڈ آلویز بی ڈاؤن ٹو ارتھ. جو آپ کو علم ملے یا اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو اس میں ہمیشہ آپ جو ہے عاجزی اور انکساری شو کریں، کیونکہ آج کل یوٹیوب میں ایسے اسکالرز ہیں جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یا ڈفرینٹ ہیں، تو جب ان سے بحث مباحثہ ہوتا ہے تو وہ رجوع نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وی آر آلویز رائٹ، ہمارے منہ سے جو بات نکل گئی ہے وہ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے ہم رجوع نہیں کرنے والے، آپ غلط ہیں، یو آر رانگ. تو یہ کیسے آتا ہے انسان کے اندر؟ یہ تکبر اور یہ غرور آتا ہے جب آپ کے اندر علم آ جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ جب آپ کے پاس کوئی علم آئے تو آپ نے یو ہیو ٹو بی ڈاؤن ٹو ارتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی قالوا ان یسرق فقط سرق. پیچھے سچویشن کا یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بنیامین کے کجاوے میں سے جب وہ کپ نکلا، جب وہ شاہی پیمانہ نکلا، تو ان کے بھائی جو تھے they didn't like it. It was a disgrace for them. انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا، ہم تو بنیامین کو ایسا نہیں سمجھتے تھے. اس کے کجاوے میں سے جو ہے نا یہ پیمانہ نکل آیا. وہ انہوں نے کہا کہ قالوا ان یسرق، کہتے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے فقط سرق اخ، تو اس کا بھائی بھی تھا، وہ بھی چور تھا، من قبل، اس سے پہلے. اب آپ یہ سینیریو دیکھیں اور یہ سچویشن دیکھیں اور اس کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں. یوسف علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، بنیامین بھی وہاں پر کھڑا ہوا ہے. بنیامین کے کجاوے میں سے کپ نکلتا ہے اور اس کے بھائی جو ہیں، جو 10 بھائی ہیں ان کے، وہ مڑ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بنیامین جو ہے نا، اس کا بھائی جو ہے وہ بھی چور تھا. مطلب کہ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چور تھا. اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اگر میں اور آپ ہوں اور ہمارے پاس اتھارٹی بھی ہو، تو اس وقت ہمارا جو غصہ ہوگا، وہ ہماری جو برداشت ہوگی اس غصے کی، وہ ہم قابو نہیں کر پائیں گے. کیونکہ ایک تو آلریڈی بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور پلس اس کے بعد پھر اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام چور تھے. تو یہ ایک ان ایکسیپٹیبل ایک سچویشن ہے جس میں کوئی انسان میرے اور آپ جیسا ہوگا تو برداشت نہ کر پائے. لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا حلم ہے اور یہ صبر ہے ان کا، کہ آپ دیکھیں کہ آگے انہوں نے کیا کیا. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا فَأَسَرَّهَا یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا فی نفس ہی، اپنے دل میں. یعنی کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو یوسف علیہ السلام نے کو تو یہ چاہیے تھا کہ یار تو چور تو تم لوگ ہو،
تم لوگ کس طرح کے انسان ہو, تم مجھے کہہ رہے ہو کہ چور ہو. لیکن یوسف علیہ السلام کا کوئی اس طرح کا ریاکشن نہیں کیا, انہوں نے صبر کیا, کہتے ہیں اپنے دل ہی میں اس کو چھپا لیا. وَلَمْ يُبْدِهَا, اور اس کو ظاہر نہیں کیا, لہم, بھائیوں کے اوپر. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانٌ, اور دل ہی دل میں کہا کہ تم اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو. تو یوسف علیہ السلام نے دل میں یہ بات کی, اور کیونکہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ چور نہیں ہے, لیکن وہ اس بات کو زبان پر نہیں لائے, بیکاز he did not want to put his brother in such a spot جہاں پر وہ شرمندہ ہو. ٹھیک ہے, یہ یوسف علیہ السلام نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام, وہ قیدی یاد ہے آپ کو جب وہ آیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے خواب پوچھنے کے لیے. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا 7 سال پہلے اس کو کہا تھا کہ یار جب تم جاؤ گے نا تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتا دینا کہ ایک بے گناہ قیدی ہے. تو 7 سال بعد وہ آتا ہے دوبارہ, تو اس وقت بنتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کہے کہ یار میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اور تم کیسے اس کو بھول گئے ہو. تو لیکن وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے he did not put him in a spot کہ جہاں پر وہ شرمندہ ہو. یوسف علیہ السلام نے خواب بتا دیا. یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام جو اپنے بھائیوں کو ایسے اسپاٹ میں نہیں ڈالنا چاہ رہے جہاں پر وہ شرمندہ ہوں, تو انہوں نے کہا کہ دل ہی دل میں یوسف علیہ السلام نے کڑے اور دل میں ہی کہا کہ جی اس معاملے میں تم لوگ کہیں زیادہ برے ہو, بیکاز ہی نیو کہ تم لوگوں نے جو پاسٹ میں کیا ہوا ہے تم اس معاملے میں نا بہت برے ہو. ٹھیک ہے, واللہ اعلم بما تصفون, اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کر رہے ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم جو بیان کر رہے ہو تو تم جھوٹ بول رہے ہو. اب آگے سے وہ کہتے ہیں بھائی وغیرہ, اب بھائیوں کو تو نہیں پتہ کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے. بھائی آگے سے کہتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز, تو بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز, ان لہ ابن شیخن کبیرن. اب وہاں پر وہ ایک ایسی پرابلم میں پھنس چکے ہیں بھائی وغیرہ کہ ان کو پتہ ہے کہ بنیامین اب اگر یہاں پر پکڑا گیا تو اب ہم جب واپس آئیں گے اپنے ابا جان کے پاس تو وہ تو کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والے. تو وی ہیو ٹو ٹیک بنیامین ود اس, وی کین ناٹ لیو ہم ہیئر انڈر اینی سرکمسٹانسز. اب وہ اپنی فل کوشش کر رہے ہیں اور دے آر بیگنگ یوسف علیہ السلام, کہتے ہیں کہ ان لہو ابن شیخن, کہ اے عزیز پلیز, ان کے جو والد صاحب ہیں ایک بوڑھے آدمی ہیں, کبیرن بوڑھے آدمی ہیں, فخذ احدنا مکانہ, آپ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں. تو یہاں پر ایک اچھی بات کی بھائیوں نے جو کمپلیمنٹری ہے, کہ کمپلیمنٹ دے سکتے ہیں آپ کو کہ چلو بھائیوں نے یہ کہا کہ یہ قربانی دی کہ پلیز آپ ہم میں سے ایک کو پکڑ لیں لیکن اس بنیامین کو چھوڑ دیں, کیونکہ ہم تو بڑی قسمیں کھا کے بڑی مشکلوں سے اس کو یہاں پر لے آئے, تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ ہو جانا ہے. تو آپ پلیز ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں اس کی بجائے. انا لنراک من المحسنین, ہم آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتے ہیں, آپ بہت نیک آدمی لگتے ہیں. ناؤ دے آر پلیڈنگ, ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے, اور دے آر بیگنگ یوسف علیہ السلام. قال معاذ اللہ, تو یوسف نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, کہ میں کیسے اس بندے کو پکڑ لوں, اس کے پاس, تمہارے پاس تو وہ سامان نکلا ہی نہیں, سامان تو اس کے پاس نکلا ہے, تو میں نے تو اس کو پکڑنا ہے, اس کی بجائے میں کسی دوسرے کو کیسے پکڑ سکتا ہوں. دس از اگینسٹ مائی ایتھکس, اور مورلز بھی نہیں اور قانون کے بھی مطابق نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے بالکل بھی. اسٹریٹ اوے انہوں نے جواب دے دیا, انا اذا لظالمون, اگر ایسا ہو تو پھر میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا کہ میں کرمنل کو چھوڑ کے اور جس کے پاس کپ نکلا ہے. اور دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, من وجدنا, کہ جس کے پاس کپ نکلا ہے میں تو اسی کو پکڑوں گا. یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی ہے میں اس کو پکڑوں گا. دیکھیں کتنے کیئرفلی ورڈز استعمال کر رہے ہیں اور بڑے پازیٹیو ورڈز استعمال کر رہے ہیں. اب میں اور آپ ہوں تو میں تو بات کرتے ہی میں نے یہ کہا کہ تم نے چوری کی ہے, اس نے چوری کی ہے, تو میں تو اسی اور کو پکڑوں گا. ہم تو بار بار اس لفظ کو استعمال کریں گے, لیکن یوسف علیہ السلام کا طریقہ کار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ نبی ہیں, پازیٹیو ورڈز استعمال کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جس کے کجاوے میں سے وہ کب برآمد ہوا ہے میں اس کو پکڑوں گا. سوری, میں دوسرے شخص کو اس کی جگہ نہیں پکڑ سکتا. تو دیز آر ویری پازیٹیو پوائنٹس. سو وی شوڈ آلویز ریممبر کہ وین ایور دیر از اے ڈسپیوٹ وی شوڈ آلویز ٹرائی ٹو یوز پازیٹیو ورڈس, بیکاز پازیٹیو ورڈس سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچویشن جو ہے ڈیفیوز ہوتی ہے, نیگیٹو ورڈ سے جو سچویشن ہوتی ہے وہ ایگریویٹ ہوتی ہے اور پرابلمز ہوتی ہیں, لڑائی ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے یوسف علیہ السلام کی بات سے. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ظلم ہو جائے گا, میں تو ایسا نہیں کر سکتا. فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا, اب بھائیوں نے جب دیکھا, استیئسوا کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل مایوس ہو جانا,
یوسف علیہ السلام سے وہ بالکل ہی مایوس ہو گیا کیونکہ انہوں نے اسٹریٹ اوے جواب دے دیا آئی کین ناٹ ڈو اٹ. تو اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ اب تو وی ہیو لاسٹ ہوپ, کوئی امید نہیں ہے بنیامین کو ساتھ لینے کی. تو فوراً انہوں نے کیا کیا کہ خلص نجین, تو بھائی سارے الگ ہو گئے. لیٹس ڈسکس کہ اب کیا کر رہے ہیں بھائی, وٹ ڈو یو گائز سجیسٹ. اب تو بنیامین یہاں پکڑا گیا ہے اور ہم نے واپس جانا ہے, اور واپس جو ہیں والد صاحب انتظار کر رہے ہوں گے. تو خلصو نجین, تو وہ فوراً الگ ہو کے ڈسکشن کرنا شروع ہو گیا اپنے ساتھ. قال کبیرہم, تو قال کبیرہم ان میں سے جو بڑا تھا, جو پہلے بھی یاد ہے آپ کو, جو بڑا بھائی تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو آپ روبیل جس کا نام تھا, اور یہودا بھی جس کو کہتے ہیں, کہ یوسف علیہ السلام کو آپ جو ہے قتل مت کرو, کنویں میں ڈال دو. تو دس گائے ہیز آلویز بین کائنڈ آف گڈ. تو یہاں پر وہ بڑا بھائی دوبارہ کہہ رہے ہیں علم تعلموا ان اباکم, کہ تمہیں نہیں پتہ ہے, قد اخذ علیکم موثقا, کہ تم اپنے ابا سے جو ہے ایک وعدہ کر کے آئے ہو, من اللہ کے لیے, ومن قبل, اور اس سے پہلے ما فرطتم فی یوسف, اور اس سے پہلے تم لوگوں نے یوسف کے معاملے میں کوتاہی کی ہے. حالانکہ اس گینگ میں یہ بھی تھا, تو لیکن اس نے اپنے آپ کو اس گینگ سے الگ کیا اور کہتا ہے تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا تھا, اور تم لوگوں نے پہلے بھی جو ہے یہ پرابلم کریٹ کی تھی اور کوتاہی میں پڑ گئے تھے, تمہاری وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. تو ناؤ ہی صحیح کہ جی میں اس میں انوالو نہیں تھا, میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ ایسے مت کرو. تو اب یہاں پر وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے, اور وہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ہوئے. تو اب بھائی جو بڑا ہے وہ کہہ رہے فلن ابرح الارض, میں یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں, حتیٰ یاذن لی, حتیٰ یہاں کہ وہ اجازت دے دے مجھے, یاذن لی ابی, اور یا حتیٰ کہ مجھے ابو کی طرف سے, والد صاحب کی طرف سے کوئی اجازت مل جائے, یحکم اللہ بھی, یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ اتار دے, وہو خیر الحاکمین, اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. تو یہاں پر جو بھائی ہے ہی از اگین کائنڈ آف گیون اے سیکریفائز. تو اس سیکریفائزنگ کہہ رہے کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلنے والا ہوں, آئی کین ناٹ گو بیک اینڈ فیس مائی فادر بیکاز وی ہیو ڈن دس ٹوائس, ناؤ دس از دا سیکنڈ ٹائم. دوسری دفعہ انہوں نے ہمارے پر ٹرسٹ کیا اینڈ وی بلو اٹ اپ, اور یہاں پر بنیامین پھنس گیا, وہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا کر دیا. اب میں کس منہ سے اپنے باپ کے پاس جاؤں گا, ہم نے تو قسمیں کھا کھا کے جو ہے بنیامین کو لے کے آئے ہیں, اب میں تو یہاں سے ہلنے نہیں والا الا کہ ابا جان مجھے اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ اتار دیں. تو آگے وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ ارجعوا, جاؤ تم لوگ الی ابیکم, اپنے باپ کے پاس, والد صاحب کے, فقولوا, اور کہو یا ابانا, اے ابا جان, ان ابنک سرقہ, کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی, آپ کے بیٹے نے چوری کر لی, یعنی بن یامین نے چوری کر لی, آپ جا کے اپنے والد کو خبر دو. وما شہدنا الا بما علمنا, اور نہیں ہے ہم گواہ یا شاہد مگر اس کے جو ہم جانتے ہیں, ہم تو وہی چیز آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وما کننا لغیب حافظین, ہم تو غیب پر حفاظت پہ معمور نہیں ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ بنیامین ایسا کرے گا, تو ہم نے تو آپ کو جو قسم کھائی تھی وہ تو اس پہ تھا کہ جو ہمیں پتہ ہے. اب ایک ایسی چیز جو غیبی چیز جو ہمیں کیا پتہ تھا کہ بنیامین ایسا کرے گا, ہم اس پہ نگہبان نہیں ہیں. اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وما شہدنا, کہ بھئی ہم اسی چیز کے بارے میں بات بتا رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہے. مطلب کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عینی شاہد اور ایک ہوتا ہے واقعاتی شاہد, یہ دو میں فرق ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. واقعاتی شاہد یہ ہوتا ہے کہ they saw the king's staff, ٹھیک ہے, the officials recovering the شاہی پیمانہ from his saddle bag, from Binyamin's saddle bag, انہوں کو نکالتے ہوئے دیکھا وہاں پر, یہ واقعہ انہوں نے دیکھا, لیکن they did not see Binyamin stealing it. اگر وہ اس بنیامین کو چوری کرتے ہوئے دیکھتے نا تو وہ کہتے کہ ہم عینی شاہد تھے, اس نے چوری کر کے اس میں ڈالا ہے. لیکن یہ واقعاتی شاہد ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے دیکھا کہ کنگز کے آدمیوں نے کب وہاں سے نکالا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی جیسے یہ زلیخا کے اہل میں سے, ان کے گھر والوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو ایسا ہوگا, پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو ایسا ہوگا. وہ بھی واقعاتی شاہد تھا, واقعہ کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنے ہوئے تھے. تو یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, بٹ واقعہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جی اس کے کجاوے میں سے یہ کپ نکلا ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان, اب وہ جاتے ہیں ابا جان سے اور کہتے ہیں کہ آپ پوچھ لیجئے قریہ, مطلب گاؤں والوں سے, مصر کے لوگوں سے آپ جا کے بے شک کنفرم کر سکتے ہیں. اب بیکاز اب ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے اس کا
اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ ٹیل ہم دا ٹروتھ کہ یہ ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں وہ جو بستی والے ہیں التی کنّا فیہ جن میں ہم تھے، والعیرہ یا پھر وہ قافلے والے جو ہمارے ساتھ مصر سے آئے ہیں. دو چیزیں ہو گئیں، اقبلنا فیہ جو ہمارے سے واپس لوٹے ہیں، وَإِنَّ لَصَادِقُونَ اور ہم سچ کہہ رہے ہیں. تو یہ تین چیزیں انہوں نے بتائیں. ایک تو یہ کہا کہ اگر آپ آئی نو کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ اس، آئی نو وی نو کہ یو ڈونٹ ٹرسٹ اس، ہم آپ کو جو مرضی کہیں گے آپ ہماری بات نہیں ماننے والے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں قریہ یعنی بستی والے سے پوچھ لیے جہاں ہم تھے. اگر ایسا نہیں ہے تو قافلے والوں سے پوچھ لے جو ہمارے ساتھ واپس آئے ہیں. ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں. تو اب بردرز جو ہیں بھائی اپنی جو ہیں صفائی پیش کر رہے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے. قال، اب یعقوب علیہ السلام سے ریاکشن دیکھیں. یہ وہی والا ریاکشن ہے جو کوئی 30 سال پہلے یعقوب علیہ السلام نے ریاکشن دیا تھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا. ایگزیکٹلی وہی والی بات. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ بات تم لوگوں نے اپنی طرف سے ہی بنا لی ہے، یہ تم نے گھڑ لی ہے. بالکل وہی بات جو پہلے کہا تھا کہ جو بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ یہ بات تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہوئی ہے. اور پھر ایگزیکٹلی وہی بات فصبر جمیل، کہ میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی بہتر ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ورڈز ہیں. نہ یعقوب علیہ السلام نے وہی والی باتیں کی کہ میں صبر کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے. عسیٰ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اور شاید اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئیں بہم جمیعا ان سب کو. اصل میں تو دو غائب ہوئے نا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین. یہاں پر کہہ رہے ہیں سب کو. سب کا مطلب ہے کہ جو بڑا بھائی وہاں بھی رہ گیا تھا تھرڈ ون، وہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گے اگر اللہ چاہیں گے. تو اللہ سے مجھے امید ہے، ٹھیک ہے نا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے. اب یہ یوسف علیہ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام واز اے پروفٹ اینڈ ہی نیو ایکچولی. وہ آپ کو وہ خواب تو یاد ہے جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو ان کے بھائی ہیں 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ایک چاند ہے، سورج ہے. تو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. یہ چیز ان کو پتہ تھی کہ یوسف علیہ السلام از الائیو، وہ فوت نہیں ہوئے، ان کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام وتولا عنہم. اب یعقوب علیہ السلام از ویری سیڈ. ایک تو یوسف علیہ السلام جن سے اتنی محبت کرتے تھے، اور سیکنڈلی پھر بنیامین جو اس سے بھی چھوٹے تھے، اس سے بھی محبت تھی. اب وہ بھی ہی از آلسو گون. اب وہ وہاں سے وہ مڑ گئے اور ان سے الگ ہو گئے. ہی وانٹڈ ٹو ہیو ٹائم الون، کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اکیلا بس جو ہے اپنے غم کا جو اظہار ہے یا جو بھی ہے وہ میں اکیلا کروں، لوگوں کے سامنے نہ کروں. تو کہتے ہیں وقال یا آسفا، کہ کہتے ہیں ہائے علی یوسف، ہائے یوسف. غم میں انہوں نے کہا ہائے یوسف. وَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. آئیز ٹرنڈ وائٹ من الحزن، اس تکلیف کی وجہ سے، اس رونے کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اپنے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا، جو اس غم کو جو پی گئے، اس کو انہوں نے اپنے اندر رکھا تھا. اس غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہتی رہیں، وہ روتے رہے، اور وہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں وائٹ ہو گئیں، یعنی کہ نابینا ہو گئے. تو یہاں پر جو ان کا غم تھا غیر اختیاری ہوتا ہے. ایک غیر اختیاری چیز ہے، انسان کا اندر ایک غم ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، دل غم میں ہوتا ہے. وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو چینج کریں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اختیاری ہوتا ہے، آپ جان بوجھ کے ایک غم کا اظہار کریں، جان بوجھ کے رو رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا. دیٹ از ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کے اختیار میں نہیں تھا. وہ جو یوسف علیہ السلام کی جو جدائی ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں تھی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جب باپ کو پتہ ہوگا نا کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کو قبر میں اتارا ہے، اس کا کفنایا دفنایا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ غم میں جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتا ہے. ایک غم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بچہ میرا زندہ ہے لیکن ہی از مسنگ، کسی نے اس کو اغوا کر لیا ہے، یا وہ کہیں اور کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا. یہ بہت زیادہ جو نا ڈیپ غم ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان ساری عمر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. فوت ہو گیا تو انسان تو ریئلائز کر لیتا ہے کہ ہی از ڈیڈ، از گون، از ناٹ گونا کم بیک.
بٹ اگر ایک بچہ اغوا ہوا ہے تو ہمیشہ ماں اور باپ سوچیں گے میرا بیٹا پتہ نہیں اس وقت کیا کر رہا ہوگا، کس حال میں ہوگا، زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس غم کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں قالو تاللہ. تو اس ریاکشن میں جو بھائی ہیں نا کہتے ہیں تاللہ. تا جب لگتا ہے نا قسم کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تعجب کے لیے یا شوق کے لیے. کہتے ہیں تاللہ تفتأ تذکر یوسف. آپ نہیں بھولیں گے, یو ول ناٹ اسٹاپ ریممبرنگ یوسف. تو اب بھائی جو ہیں دے آر فرسٹریٹڈ, کہہ رہے ہیں کہ یار یہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے ذہن سے کیوں نہیں نکل رہا ہے. حتی تکونوا حرزا, یہاں تک کہ آپ اس صدمے میں گھل گئے ہیں. او تکونوا من الہالکین, یا اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہوں گے. تو بردرز آر ناؤ ویری فرسٹریٹڈ بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام جو ہیں that we got rid of him some 30 years ago and this guy is still sad about یوسف علیہ السلام, he is still crying. تو اب وہ اس فرسٹریشن میں اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کب تک آخر اس طرح کریں گے, آپ کب تک یوسف علیہ السلام کے ساتھ کو یاد کرتے رہیں گے. why don't you just stop remembering him, stop remembering, otherwise you'll kill yourself. تو اب وہ اپنے باپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں. تو اب والد صاحب کا ریاکشن کہہ رہے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی, کہتے ہیں میں اپنے غم اور رنج کی فریاد جو ہے صرف الی اللہ, میں اللہ سے کرتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کو تم لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو یہاں پر دو لفظ استعمال کیے یعقوب علیہ السلام نے, کہتے ہیں بسی و حزنی. بس کہتے ہیں, بثا کہتے ہیں پھیلانے کو, جیسے بازو پھیلائے جاتے ہیں, ایک چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کا جو غم تھا وہ پھیلا ہوا تھا. It's been 30 years. تو بسی یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے کے لیے یوز کیا کہ بسی, کہ یہ جو میرا غم ہے پھیلا ہوا غم for 30 years, یہ یوسف علیہ السلام کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں حزنی. حزنی جو نیا غم ہوتا ہے, جو مور سورٹ آف, جس کو چھپایا نہیں جاتا, جو باہر ہوتا ہے, یہ بنیامین کے لیے کہ نیا جو غم ہے. تو یہ دو لفظ استعمال کیے اور کہتے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے ہی جو ہے نا اس غم کا اظہار کر سکتا ہوں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. وہ فوراً ہی جو یعقوب علیہ السلام غم سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کرتے ہیں, شفٹ کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ایک نصیحت اپنے بچوں کو کہہ رہے کہ اے میرے بیٹو جاؤ, فتحسسوا, فتحسسوا تلاش کرو, سراغ لگاؤ. تحسسوا مطلب حس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی 5 سینسز جو ہوتی ہیں, 5 سینسز کے ساتھ جب آپ چیز کو کسی کو تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر ایکچولی لوکنگ فار ہم ود یور آئیز, ود یور ایئرز, with touch, taste, smell, or you're using all your 5 senses. تو اللہ وہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں use all your 5 senses and go find یوسف. یہ کہہ رہے ہیں وَأَخِيهِ, اور اس کا بھائی, وَلَا تَعْيَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہونا. روح کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس کا آنا جانا, جب گلا دبتا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں تو سانس کا جو آنا جانا ہوتا ہے اس میں راحت اور کشادگی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم نا امید نہیں ہونا. تو اب یہ بھائیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جاؤ جا کے یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈو. تو بھائی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے ہم ڈھونڈے, 30 سال ہو گئے ہیں, ہاؤ از دیٹ پاسبل. لیکن یہاں تو ان کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام از الائیو, کیونکہ تو یعقوب علیہ السلام ہے, وہ خواب کی وجہ سے بھی اور انٹویشنز بھی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے. اور من روح اللہ الا القوم الکافرون, یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. تو کہتے ہیں کہ تم نا امید مت ہو. آئی نو یو آر تھنکنگ کہ جی 30 سال ہو گئے یوسف علیہ السلام کہاں سے ہم ڈھونڈ کے ہیں. بنیامین تو اٹ میکس سینس کہ چلو ہم چلے جاتے ہیں دوبارہ مصر, بٹ یوسف علیہ السلام اٹس بین 30 years ڈیڈ, ہی از گون, وہ تو چلے گئے ہیں. ہاؤ کین ہی از ڈیڈ, how can we find him, it's not possible. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نا امید نہ ہو, آپ جا کے اپنی 5 سینسز کے ساتھ اس کا سراغ لگاؤ, مل جائیں گے تمہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں he is very positive. ٹھیک ہے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز. now this is the third time they are entering the مصر, کیونکہ والد صاحب نے کہا ہے کہ you have to go and find my sons, جاؤ جا کے ان کو سراغ لگاؤ, go find him. تو this is the third time brothers are entering Misr and they are saying فلما دخلوا علیہ. تو جب وہ بھائی جو ہیں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پہ, قالوا یا ایھا العزیز. تو اب now this is a very کیا کہتے ہیں کہ stressful and
بیچارے جو ہوتے ہیں اس ٹائپ کی سچویشن ہے، بھائیوں کے پاس اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز، کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز، کہ مسنا و اہلنا ضر، کہتے ہیں کہ اے عزیز ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آئی ہوئی ہے، سخت مصیبت آئی ہوئی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آئے ہیں تھوڑی سی معمولی سی جمع پونجی لے کے جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم آپ سے آ کے غلہ لے سکیں۔ ایک تو پرابلم تھی فیمن کی، گھر میں کھانے کو پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، پلس بھائیوں نے کہا کہ ہم سٹارٹ جو ہے اس بات سے کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام جو عزیز ہے اس کا شاید دل پگھل جائے، ہماری بے چارگی کو دیکھ کے، ہمارے سٹریس کو دیکھ کے، ہماری اس مصیبت کو دیکھ کے شاید کچھ ان کا دل جو ہے نرم ہو جائے۔ وَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ، اور پلیز ہمیں اس جمع پونجی جو ہم حقیر سی معمولی سی پونجی لے کے آئیں، اس کے بدلے میں ہمیں پلیز آپ جو ہے غلہ دے دیجئے، جو بنتا ہے، جو ایک اونٹ کا بوجھ ہر ایک کے لیے بنتا ہے وہ پلیز آپ دے دیجئے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر آپ پلیز احسان کریں، یعنی کہ ہمیں خیرات دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو اب یہ سچویشن آپ دیکھیں، یہ وہ والی وحی ہے جو یوسف علیہ السلام when he was thrown in the well، جب ان کو کنویں میں پھینکا تھا، یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی تھی کہ تمہارے بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ تم یوسف ہوگے، تمہارے بھائی آ کے تم سے مانگیں گے اور اس سے وہ بے خبر ہوں گے کہ تم یوسف ہوگے۔ اور یہ بالکل وہی والی سچویشن ہے کہ اب 30 سال کے بعد ان کے بھائی جو ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور خیرات مانگ رہے ہیں۔ دے آر بیگنگ ہم، دے آر پلیڈنگ ہم کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے ہمیں صدقہ کر دو، ہمیں خیرات کر دو، ہمارا بھائی آپ کے پاس ہے، ہمارے یہ حالات ہیں، ہمارے بہت برے حالات ہیں۔ اب یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ بہت زیادہ ایموشنل سچویشن ہو گئی یوسف علیہ السلام کے لیے، اور یوسف علیہ السلام could not take it anymore۔ یوسف علیہ السلام کا دل اس وقت جو ہے نا پگھل چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس اب جو ہے نا اس کو یہاں ختم کر دیا جائے، اور لیٹس ٹیل دیم کہ آئی ایم یوسف، کیونکہ ہی ڈنٹ وانٹ ٹو ٹیک اٹ اینی فردر، کیونکہ بھائیوں کی جو حالت اس وقت دیکھ لی یوسف علیہ السلام نے، ان کا رونا، ان کی مصیبت، ان کا سٹریس، اور والد صاحب کی پریشانی، اور بھائی بنیامین کا یہاں ہونا، انہوں نے کہا کہ بس دیٹس اٹ۔ تو اگلی آیت میں یوسف علیہ السلام کہہ لیں قال، یہ کلائمیکس ہے، دس از دی اینڈ آف دا اسٹوری۔ یہ وہ خواب جو وہاں پر دیکھا تھا یوسف علیہ 7 سال کی، اب جا کے یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال، یوسف علیہ کہا هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، جو تم نے کیا، بھی یوسف، یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی جو ہے ٹاپک بدل دیا، اور آؤٹ آف نو ویئر کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ وہ ورڈز ہیں جب ان کے بھائیوں نے سنے تو وہ سارا جو سین ان کے سامنے سے ایک دم گزرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اوہ آر یو یوسف، کہ آپ یوسف ہیں؟ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے نا بھائیوں کا جو وہ ہے ریئیکشن، وہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا۔ بٹ وی جسٹ اینڈ دس ایپیسوڈ with these words of Yusuf علیہ السلام telling his brothers hal alimtum، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، جو تم نے کیا، بھی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون۔ کتنے پیارے ورڈز یوسف علیہ السلام نے کہا، اذ تم جاہلون، یہ نہیں کہا اذ انتم ظالمون، حالانکہ تو یہ کہنا چاہیے تھے کہ اے ظالمو، او ظالمو، تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا جاہلون، نادانی میں تم نے جو کر دیا۔ کتنے پیارے لفظ استعمال کیے یوسف علیہ السلام نے، ان کا صبر دیکھیں، ان کا حلم دیکھیں، ان کے والد کا صبر دیکھیں، اور ورڈز کا چناؤ دیکھیں۔
اخلاق دیکھیں یوسف علیہ السلام کا. کہیں بھی آپ کو تھوڑا اس اسٹوری میں پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق میں کہ انہوں نے بات تھوڑی سی ایسی سخت کر دی ہو؟ کہیں بھی نہیں. تھرو آؤٹ زلیخا جو ہے اس کے معاملے میں ہو گیا, کنویں میں پھینکا بھائیوں کے معاملے میں ہو گیا, یا اپنے والد صاحب سے گفتگو کے معاملے میں ہوگا, یا اب اس سچویشن میں جہاں ہی از دی اتھارٹی جو سزا دے سکتے ہیں لیکن وہ سزا نہیں دے رہے ہیں یوسف علیہ السلام. لیکن کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے, کہتے انتم جاہلون, اے میرے بھائیوں تم نے یہ نادانی میں کیا ہے. اگر میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کہتے ظالموں, یہ تم لوگوں نے جو میرے ساتھ ایسا کیا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچایا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اپنے ورڈز کو بہت ہی, جو چناؤ ہے اپنے ورڈز کا, وہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ کے زبان سے نکلیں تو یہ ایک تیر ہوتا ہے جو نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ واپس نہیں آتا ہے. تو آپ نے جو الفاظ استعمال کرنے ہیں تو کوشش کریں جب بھی کوئی ایسی سچویشن, کوئی جھگڑا, کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اپنی زبان سے ایسی بات نہ کریں, کوئی نیگیٹو بات, کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے دل خراب ہو. یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو اپنے ذہن میں لائیں کہ 30 سال کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو کیا کہا. اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے نادانی میں کیا, چلو یار آئی فورگیو یو, ٹھیک ہے آئی فورگیو یو. تو یہ آج یہاں تک ہم کریں گے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ میں آپ کے جائیں گے ان کے بھائیوں کے بارے میں. سو ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہماری یہ کچھ آیات رہ گئی ہیں, اس کے بعد سورہ یوسف ختم ہوگی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ہم سورہ چوز کریں گے اور اس پر پھر ہم بات کریں گے. تو نیکسٹ آیت میں نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو ہے نا ریاکشن انشاءاللہ دیکھیں گے.